آج آپ کے سامنے بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ بجائے 10 روپے بڑھانے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 روپے پٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان۔ پیٹرول اور ڈیزل 10 روپے فی لیٹر سستا، بجلی کی فی یونٹ قیمت 5 روپے کم کر دی گئی۔ قیمتیں اگلے 4 ماہ برقرار رہیں گی، عوام کو ہر ممکن ریلیف دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان کا 26 لاکھ گریجویٹس کے لیے انٹرنشپ کا اعلان۔ ماہانہ 30,000 روپے ملیں گے۔ 38 ارب روپے مختص نوجوانوں، کسانوں اور سستے مکانات کے لیے 407 ارب روپے کے بلا سود قرضے دیں گے۔ احساس پروگرام کے تحت امدادی رقم 12,000 سے بڑھا کر 14,000 روپے کر دی گئی۔ تمام شہریوں کو 10 لاکھ روپے مفت علاج ملے گا۔ وزیر اعظم کے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور صنعتی شعبے کے لیے بڑے اعلانات۔ آئی ٹی کمپنیز اور فری لانسرز ٹیکس سے مکمل طور پر مستثنی۔ نئے آئی ٹی کاروبار پر کیپٹل گین ٹیکس ختم۔ صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ بیمار صنعتوں کی بحالی کے لیے بڑے پیکج کا اعلان۔ بیرونی سرمایہ کاری پر 5 سال کے لیے ٹیکس چھوٹ دے دی گئی۔ ہمارے خلاف مہنگائی میں اضافے کا پروپیگنڈا ہوتا رہا۔ وزیر اعظم نے مہنگائی میں اضافے کی تمام تفصیلات قوم کے سامنے رکھ دی۔ پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں مہنگائی میں 13.97% اضافہ ہوا۔ مسلم لیگ نون کے پہلے دور میں مہنگائی 10.08% بڑھی۔ ہمارے پہلے 4 سال میں مجموعی اضافہ 8.52% رہا۔ وزیر اعظم عمران خان۔ دنیا میں صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ آزاد خارجہ پالیسی ہی قومی مفاد میں ہے۔ ماضی میں غلط پالیسی سے اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ نواز شریف اور زرداری دور میں 400 سے زیادہ ڈرون حملے ہوئے۔ کسی نے بھی امریکہ سے بات کرنے کی جرت نہیں کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے خطاب۔ حکمرانوں کے لیے ملکی مفاد سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ لوٹ مار کا پیسہ باہر پڑا ہو تو قومی مفاد میں فیصلے نہیں ہوتے۔ کرپٹ حکمران تمام فیصلے اپنے پیسے بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ عوام ایسے سیاستدانوں کو ووٹ نہ دیں جن کی دولت باہر پڑی ہو۔ وزیر اعظم عمران خان۔ دو 2018 میں حکومت سنبھالی تو صرف 3 ہفتے کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے۔ کرونا نے دنیا بھر کی معیشتوں کو شدید متاثر کیا۔ ہم دنیا کے 3 بہترین ملکوں میں شامل ہیں جنہوں نے وبا میں معیشت کو سنبھالا دیا۔ آج پوری دنیا اور عالمی ادارے ہماری حکمت عملی کو سراہتے ہیں۔ حکومتی اقدامات سے ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ برآمدات ہوئیں۔ وزیر اعظم عمران خان۔ یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ آزادی صحافت کے نام پہ یہاں مافیاز بیٹھ کے بلیک میل کر رہے ہیں۔ ان کے ایجنڈے کچھ اور ہیں، یا ایسے صحافی بیٹھے ہیں جو پیسے لے کے یہ ساری گند اچھال رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا فیک نیوز سے آلودہ ہو چکا۔ FIA کے 94,000 مقدمات میں سے صرف 32 پر فیصلہ ہوا۔ آزادی صحافت کے نام پر مافیاز بلیک میل کر رہے ہیں۔ مہذب معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے جھوٹی خبروں کی روک تھام کے لیے پیکا ایکٹ میں ضروری ترامیم کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ 80 لاکھ خاندانوں کو وہ 12,000 دے رہے ہیں، 12,000 کو انہوں نے 14,000 کر دیا۔ ساتھ انہوں نے ڈیزل اور پیٹرول کی بھی 10 روپے پر لیٹر جو ہے وہ سستا کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگلے بجٹ تک کہ پیٹرول اور ڈیزل میں کوئی اور ریٹ نہیں بڑھیں گے۔ وزیر اعظم نے بہت اچھا کیا کہ بجلی سستی کر دیا ہے 5 روپے، اور پیٹرول بھی سستا کر دیا 10 روپے۔ حکومت نے اپنا چارج لیا ہے، جہاں پہ اتنا زیادہ ایک گند مچا ہوا تھا تو بہت اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ پاکستان کا وقار بہتر ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت اچھا امپروو ہوا ہے۔ ہماری ایکسپورٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے، صحت کارڈ کے حوالے سے خان صاحب نے بہت اچھے انیشیٹو لیے ہوئے ہیں۔ جو عمران خان کا فیصلہ ہے ہم اس پہ مطمئن ہیں۔ حکومت پاکستان کو مبارکباد پیش کروں گا
کہ اس کروشل وقت کے اندر جب کہ پوری دنیا میں ایک مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، اس کے باوجود ہمارے وزیر اعظم نے، عمران خان صاحب نے ایک بہت مشکل فیصلہ کیا ہے. میں اپریشیٹ کروں گا گورنمنٹ کو. وزیر اعظم عمران خان کے تاریخی ریلیف پیکج پر شہری خوشی سے نہال، عوام دوست اقدامات کو سراہا. صدر مملکت کا انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق تعلیم کو فروغ دینے پر زور. ہائیبریڈ وار، آن لائن تعلیم پر توجہ دی جائے. ہمارا عمل کردار کا عکاس ہونا چاہیے. تعمیری سوچ اپنائیں. جھوٹی خبروں کے باعث قومی تشخص کے بارے میں ابہام کا شکار نہ ہوں. صدر ڈاکٹر عارف الوی. سندھ حقوق مارچ عوام کی حقیقی آواز بن چکا. جگہ جگہ والہانہ استقبال. تبدیلی کے نعرے کی گونج. سندھ سے زرداری مافیا کو بھگا کر رہیں گے. پیپلز پارٹی کے مارچ میں سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور علی زیدی کا شرکاء سے خطاب. منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کا ایک اور تاخیری حربہ. نیا وکیل پیش کر دیا. فرد جرم کی کارروائی پھر مؤخر. عبوری ضمانتوں میں 10 مارچ تک توسیع. مقدمہ کمزور ہے تو روزانہ سماعت اور لائیو کوریج کی مخالفت کیوں؟ شریف اور زرداری خاندان کو پتا ہے کہ اس میں ہی عافیت ہے. وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین. شہباز شریف کی ڈھیلے کی نہیں، اربوں کی کرپشن پکڑی گئی. یہ سسیلین مافیا اور گاڈ فادر ہیں. ہیلو بہانوں سے 9 بار التوا لے چکے. شہباز شریف اور آصف زرداری کے کیس انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہیں. وزیر مملکت برائے اطلاق فاروق حبیب. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چرچ آف انگلینڈ کے آرچ بشپ کینٹربری کی ملاقات. باہمی دلچسپی اور مذہبی ہم آہنگی پر تبادلہ خیال. بشپ کینٹربری نے دہشت گردی اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا. شب معراج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے. خصوصی عبادات، درود و سلام اور نعت خوانی کی محافل کا اہتمام. پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی روکنے کے لیے ایک اور بھارتی سازش بے نقاب. دورہ پاکستان پر آئے آسٹریلوی کھلاڑی کے خاندان کو بھارت سے سنگین نتائج کی دھمکیاں. انسٹاگرام پر فیک اکاؤنٹ کا استعمال. دھمکیوں کے پیچھے بھارتی شہری کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گئے. فیشسٹ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں میڈیا کی آواز بھی دبانے لگی. ظالمانہ کریک ڈاؤن کے ذریعے میڈیا کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوششیں. 5 اگست 2019 سے لے کر اب تک 35 صحافیوں کے خلاف مقدمات درج. بھارتی آن لائن اخبار مڈ ڈے کی رپورٹ. بیلاروس کی سرحد پر روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کا آغاز. جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس جاری. G7 ممالک کی مزید پابندیوں کی دھمکی. روسی فوج دارالحکومت کیف کے بعد یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیف میں داخل ہو گئی. ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز. 5 سال سے کم عمر کے 4 کروڑ 30 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں. 3 لاکھ سے زائد ورکرز مہم میں شریک. مصنوع پشین، لورالائے قلات اور قلعہ سیف اللہ میں موسم بہار کی پہلی بارش. زیارت سے ملحقہ پہاڑوں پر ہلکی برف باری. ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابرالو. PSL 7 کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا انتخاب. محمد رضوان کپتان مقرر. ملتان سلطانز اور چیمپئن لاہور قلندرز کے 4-4. پشاور زلمی، اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا 1-1 کھلاڑی شامل. شان مسعود 12ویں کھلاڑی کے طور پر ٹیم کا حصہ.
down the track and start. जा चुके हैं के इलाके में धानी को देखा है। 1000 रुपए का इजाफा हुआ और अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए कौमी खिलाड़ियों की तैयारियां। पिंडी स्टेडियम में तरबियती सेशन का दूसरा रोज। मेहमान टीम का होटल में जिम सेशन। कल से बाकायदा प्रैक्टिस करेंगे। टेस्ट मैच का आगाज 4 मार्च से होगा। गिलगित बल्तिस्तान के दिलकश सियाहती मकाम नलतर में 6 रोजा स्की चैंपियनशिप का दूसरा रोज। जॉइंट स्लैलम में पाक फजाइया की खुशीम साहिबा की पहली पोजीशन। लड़कियों की कैटेगरी में मशाल हुसैन, लड़कों में सैफुल्ला मसूद फातेह। और बलोची रिवायती छड़ी बलोच सकाफत का अहम हिस्सा। दिलकश नक्शो निगार से सजी छड़ियों के अंदरूने और बैरूने मुल्क मांग बढ़ने लगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत पंजाब। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं सबको एक बात समझा सकूं कि कम उम्र की शादी माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छी तालीम और बेहतर सेहत हर बच्चे का बुनियादी हक है जो माँ की सेहत से जुड़ा है। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा और कम तादादी एक खुशहाल घराने की जामिन है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक नाजरीन। वजीर आजम इमरान खान ने कौम से खिताब में अवामी रिलीफ के बड़े ऐलानात किए हैं। अपने खिताब में उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर जबकि बिजली की फी यूनिट कीमत में 5 रुपए कमी का तारीखी ऐलान किया है। अगले बजट तक बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पीका कानून में तरमीम का मकसद माफियाज की जानिब से लोगों को ब्लैकमेल करने के रुझान का खात्मा है। रूस से 20 लाख टन गंदम और गैस बरामद करेंगे। चीन के साथ मुआहदे जल्द कौम के सामने लाएंगे। वज़ीर आज़म के कौम से खिताब की तफसील बताएंगे रियाज बरकी। मेरे पास ओगरा की समरी आई। उन्होंने कहा कि 10 रुपए ज़्यादा आपको 1 लीटर पेट्रोल और डीजल बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि दुनिया में तेल महंगा हो चुका है। तो मैं आज आपके सामने बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। जैसे बाहर गैस महंगी होती है, कोयला महंगा होता है, तेल महंगा होता है, तो यहाँ हमारा जिसको कहते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज वो बन जाता है, हमारी भी चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। हमने ये भी फैसला किया है कि हम अपने लोगों को अब इससे बचाएंगे। बिजली का अब हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट बिजली कम करने का मतलब कि 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे। आलमी सतह पर बेयकीनी की सूरत हाल के पेश नजर पूरी कौम वज़ीर आज़म के खिताब में तेल और गैस की कीमतों में इजाफे की तवक्को कर रही थी, मगर कप्तान ने पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में जबरदस्त कमी करके सबको हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है। महंगाई का रोना रोने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी आईना दिखा दिया। पीपल्स पार्टी की पहले दौर में 13.9%, दूसरे दौर में 8.3%, तीसरे दौर में 11.6%। 2008 से 2012 के दौर तक 13.6% महंगाई हुई। नून लीग पहला दौर
7.08%, दूसरे दौर में 7.2%, तीसरा दौर था 5% महंगाई हुई। हमारे जो अभी तक 3.5 साल में 8.5%। तो पहले तो ये ज़रा वाज़े हो जाए आपको कि महंगाई कितनी है इनके मुकाबले में, क्योंकि वो बड़ा शोर मचा हुआ जी गवर्नमेंट गिरा दो, जल्दी से गिरा दो। उस वक्त महंगाई आई हुई है जो दुनिया के अंदर महंगाई का साइकिल आया हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमेरिका में 40 साल, कनाडा और बरतानिया में 30 साल और तुर्की में 20 साल की सबसे ज्यादा महंगाई है। उनका कहना था कि कोरोना के बायस मुश्किल हालात के बावजूद 80 लाख खानदानों को मिलने वाले 12,000 रुपए को बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दिया है। IT के शोबे में नए कारोबारों पर 100% कैपिटल गेन टैक्स खत्म कर दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को 5 साल की छूट दी गई है, जबकि गरीब अफराद को घर बनाने के लिए 1400 अरब रुपए के सस्ते कर्जे दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान सही रास्ते पर चल रहा है। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी पर सार्फिन खुश। वज़ीर आज़म के अहम फैसले के मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात पड़ेंगे और आवाम को रिलीफ मिलेगा। हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है, उनसे जानते हैं। हसन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम ऐलानात किए हैं, आवाम का रद्द-ए-अमल कैसा है? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि अहम ऐलान किया है, बल्कि अवाम तो को एक तरह का सरप्राइज गिफ्ट दिया है, क्योंकि आज सुबह तक जो चहमगोइयाँ थीं, जो अफवाहें थीं, वो ये थी कि 5 रुपये को कहता था 10 रुपये बढ़ेगा, और ऑल ऑफ अ सडन अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इस महंगाई के इस दौर में, जहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी पेट्रोल की जो कीमत है उसको पर लगे हुए हैं और वो डेली बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद जो है वो अवाम के ऊपर महंगाई के बोझ में को कम करने के लिए 10 रुपये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान है, इसको अवाम ने खूब जो है वो सराहा है, खुशाइन कहा है। आइए, ये मेरे साथ ये भाई एक खड़े हैं जो थोड़ी देर पहले पेट्रोल डलवा रहे थे, इनसे पूछते हैं कि सर 10 रुपये तक कमी को आप कैसा देख रहे हैं? सर, मौजूदा हालात में जो इंटरनेशनल न्यूज़ भी चल रही थी और ये ह्यूमर भी थी, कुछ भी थी, क्योंकि कंसिस्टेंट से लास्ट 3 मंथ से प्राइस इंक्रीज ही होती आ रही है, जो कुछ भी है। लेकिन डेफिनेटली अवाम मज़ीद शायद कोई उनको बुरी खबर मिलती है पेट्रोल की सूरत में, क्योंकि मंडी का रेट, सब्ज़ी का रेट और तमाम जो कमोडिटी ऑफ लाइफ है उसकी रिलायबिलिटी इसी फ्यूल पे होती है। कॉमन पीपल के रक्षा, अगर आप डेफिनेटली रिलीफ अगर कम हो रहा था ये बहुत बड़ी है, क्योंकि जो 4 लीटर 5 लीटर या 6 लीटर पेट्रोल डालते हैं, क्योंकि सब्जी की वेजिटेबल की प्राइस इसलिए इंक्रीज हुई है रिसेंट में, इसमें मैं समझ गया। तो ये आपने देखा कि किस तरह ये भाई कह रहे हैं कि जी जो बंदा 4-5 जो है वो लीटर पेट्रोल डलवा रहा है, अगर 10 रुपये तक कमी है तो 40 से 50 रुपये की तो बचत उसकी वहीं पर होगी, और यही एक कैलकुलेशन है उसके माहाना अखराजात की। ये दूसरे भाई भी हमारे पास मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, बताएं कि आपके माहाना अखराजात के ऊपर जो ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, इसमें कितना को जो है 10 रुपये तक जो है जो कमी, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जी, मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट का खुशाइन इक़दाम है कि पेट्रोल की कीमत की बढ़ने की वजह से रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात की अशिया हैं उनमें अपना इजाफा होता है। मेरे ख्याल से ये 10 रुपये जो उन्होंने कमी की है तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आम खुर्दनोश में, और आम आदमी को मेरे ख्याल में काफ़ी इसका फ़ायदा। तो जी, आपने देख लिया कि उनके जो माहाना अखराजात है अवाम उसको जो है उसकी तरफ भी जो है वो बता रहे हैं कि जी इससे उनके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं जी वो भी काम आएंगे। आपको मैं यहाँ पर आप अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको दिखाए कि इस वक्त कितनी जो है वो एक तरह का सन्नाटा सा फैला हुआ है इस वक्त इस पंप के ऊपर, और वजह यही है क्योंकि अब ये खबर आउट है, अवाम को पता चल गया है कि थोड़ी देर के बाद 10 रुपये तक जो है वो कमी आएगी, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कम लोग आपको इस वक्त पेट्रोल पंप के ऊपर नजर आ रहे हैं, वरना यूजुअली इस टाइम पर यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें होती हैं, और आज कम लाइनों का मतलब यही है कि अवाम अब एंटिसिपेट कर रही है कि 12 बजेंगे जो नई कीमतों का इतलाक होगा तो फिर वो यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए आएंगे। ये एक और भाई भी हमारे पास खड़े हैं। सर, 10 रुपये तक जो वज़ीर आज़म ने एक सरप्राइज़ दिया है अवाम को इस महंगाई के दौर में, आप क्या समझ रहे हैं कि ये कैसा सरप्राइज़ है और आपकी क्या तासुरात है इस हवाले से? बस ये अच्छी बात है, गरीब लोगों के लिए अच्छी बात है, उनके लिए आसानी हो जाएगी, इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना ज़्यादा। तो ये आपने देख लिया कि जी यही वो जो है वो अवाम को सहूलत जो है वो देने के लिए, उनके ऊपर महंगाई के जो बोझ है उसमें कमी के लिए जो वज़ीर आज़म ने जो ये कदम उठाया है, अवाम इसको खूब सराह रही है। जी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे आवाम के तासुरात के हैं। और सलमा, ये तो डबल सरप्राइज़ है, एक तो जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसकी वजह से कीमत नहीं बढ़ाई बल्कि 10 रुपये कमी भी कर दी है। रात 12 बजे से इत्तलाक होगा और यकीनी तौर पर बाकी अशिया की महंगी होने की जो रुझान था उसको भी ठहराव मिलेगा और उसमें भी कमी आएगी। हसन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ दीगर अहम खबरें में शामिल किए लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सोशल मीडिया फेक न्यूज़ से आलूदा हो चुका है, माशरे में तेजी से फैलती इल्ज़ाम तराशी की रविश खत्म करने के लिए पैका एक्ट में ज़रूरी तरामीम किए हैं। कौम से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त के नाम पर माफियाज ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुहज़्ज़ब मुआशरों में ऐसा नहीं होता।
تفصیل بتائیں گے نوید اظہر۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں فیک نیوز اور پیکا قانون سے متعلق کھل کر اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فیک نیوز کے ذریعے سوشل میڈیا لوگوں کی زندگیوں پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے اور اس کے سدباب کے لیے قانون سازی ضروری ہے۔ 94,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں FIA کے پاس، جس کے اندر گھر کی عورتوں کو تنگ کیا ہوا ہے، ان کے خلاف، اور لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں کیونکہ گند اچھال رہا ہے، فیک نیوز آ رہی ہے، تصویریں گندی دی جا رہی ہیں۔ ابھی تک صرف 38 کیسز کا فیصلہ ہوا ہے 94,000 کیسز میں سے۔ عام لوگوں کو تو چھوڑیں، پرائم منسٹر ایک ملک کو چھوڑیں کہ عمران خان ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون 2016 میں بنایا گیا تھا۔ شور مچا ہوا ہے کہ جی آزادی صحافت کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے اور لوگوں کے منہ بند کیے جا رہے ہیں۔ پیکا لا، آپ سب کو یہ بتا دوں کہ یہ 2016 میں بنا تھا، اس پہ صرف ہم ترمیم کر رہے ہیں۔ جو ملک کا سربراہ ملک کے قانون نہیں توڑتا، اس کو کبھی آزاد صحافت سے، میڈیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کے اخبار، میڈیا دیکھ لیں، تقریباً 70% خبریں ہمارے خلاف ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی صحافت کے نام پر مافیاز بیٹھ کر بلیک میل کر رہے ہیں، ان کے ایجنڈے کچھ اور ہیں، ان مافیاز کو روکنے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ یا ایسے صحافی بیٹھے ہیں جو پیسے لے کے یہ ساری گند اچھال رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں۔ جو اچھے صحافی ہیں وہ خوش ہوں گے کہ فیک نیوز ختم ہو۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں نے الزام تراشی کا خود مقابلہ کیا ہے، جہاں تیز فیصلے ہوتے ہیں وہاں کوئی کسی پر بے بنیاد الزامات نہیں لگا سکتا۔ میں نے انگلینڈ میں ایک کیس لڑا ہے، یہ جو ہرجانے کا کیس، سب سے بڑا ان کا کھلاڑی تھا جس کا میرا کیس ہوا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی جرت نہیں ہو سکتی، جو یہاں چیزیں جس طرح کی غیر ذمہ دارانہ چیزیں یہاں آتی ہیں، کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ یہی جا کے آپ کسی اور جمہوریت کے اندر کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمارا نظام عدل الزام تراشی پر بروقت انصاف کی فراہمی نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے فیک نیوز طاقت پکڑتی ہے۔ کیس 10 سال ہو گئے ہیں، وہ لوور کورٹ سے جیت چکی ہے شوکت خانم، 10 سال کے بعد بھی انصاف نہیں۔ تو اب شوکت خانم انگلینڈ میں جدھر رجسٹرڈ چیریٹی اور امریکہ میں ادھر کیس کرنے جا رہی ہے اسی جنگ گروپ کے اوپر۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت ملک میں قانون کی بالادستی چاہتی ہے۔ محمد امید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے اپنے خطاب میں کہا کہ جن کے پیسے اور جائیدادیں بیرون ملک ہوں وہ آزاد خارجہ پالیسی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ امریکہ کی جنگ کے دوران پاکستان پر 400 سے زائد ڈرون حملے ہوئے، اس وقت کے حکمرانوں کا ایک بھی مذمتی بیان کیوں نہیں آیا؟ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں اہم عالمی علاقائی امور اور حالیہ دورہ روس اور چین پر بھی تفصیلی بات کی۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گی نمرہ سہیل۔ قوم سے اہم ترین خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی مختلف جہتوں پر بات کی۔ وزیر اعظم نے واضح کر دیا کہ غیروں کی جنگ میں شرکت پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا۔ انہوں نے پاکستان کے عوام سے مخاطب ہو کر کہا کہ آزاد خارجہ پالیسی کے لیے کبھی اس کو ووٹ نہ دیں جس کے پیسے باہر پڑے ہیں۔ آزاد فارن پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے فارن پالیسی بنائے۔ جو ہم نے امریکہ کے ساتھ اس کی وار آن ٹیرر میں جب حصہ لیا تو میں شروع سے کہتا گیا، میری پارلیمنٹ میں تقریریں ہیں کہ ہماری اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا 9/11 میں۔ جنرل مشرف کے دور میں تو صرف 10 ڈرون اٹیکس ہوئے، لیکن جو 2 ڈیموکریٹک لیڈرز آئے، آصف زرداری اور نواز شریف، 10 سال، ان کے 10 سال میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے۔ کیا 2 ڈیموکریٹک لیڈرز کو سٹینڈ نہیں لینا چاہیے تھا اس کے اوپر؟ ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی دونوں نے۔ اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں، آپ جب ووٹ ڈالیں تو یہ سمجھ جائیں کہ اگر اس ملک میں آپ آزاد فارن پالیسی چاہتے ہیں تو کبھی اس پارٹی کو ووٹ نہ ڈالیں جن کے سربراہ کے پیسے اور دولت اور جائیدادیں ملک سے باہر پڑی ہیں۔ قوم سے اپنے کلیدی خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنے حالیہ غیر ملکی دوروں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ چین اور روس کے دورے میں پاکستان کو عزت ملی۔ انہوں نے روس کے ساتھ گندم اور گیس کے معاہدوں کے حوالے سے بات چیت کے بارے میں بھی قوم کو اعتماد میں لیا۔ میں نے جتنے بھی دورے کیے، ہمارے ملک کو بھی عزت ملی۔ ہم نے 20 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کر لی ہے روس سے۔ ہم نے انشاءاللہ ان سے ہم نے جو معاہدے کیے ہیں کہ ان سے ہم
गैस इंपोर्ट करेंगे। चीन के सामने अभी थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह इस कौम के सामने आ जाएगा कि जिस तरह के चीन के साथ हमारे मुआहदे हुए हैं, और ख़ास तौर पे सी पैक का जो दूसरा फेज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमेशा इस मौक़िफ़ पर कायम रहा कि आज़ाद मुल्क में पैदा होना सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक कौम से खिताब में नामसाइद माशी हालात के बावजूद आवाम पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए इनकलाबी ऐलान किए हैं, जिसे आवाम ने बेहद सराहा है। 80 लाख खानदानों को वो 12,000 दे रहे हैं, 12,000 को उन्होंने 14,000 कर दिया। साथ उन्होंने डीजल और पेट्रोल की भी 10-10 रुपये पर लीटर जो है वो सस्ता कर दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगले बजट तक के पेट्रोल और डीजल में कोई और रेट नहीं बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा किया कि बिजली सस्ती कर दिया है 5 रुपये, और पेट्रोल भी सस्ता कर दिया 10 रुपये। अगर ऐसे ही ये करी जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, लोग इनको लाइक करेंगे। जब से हुकूमत ने अपना चार्ज लिया है, जहाँ पे इतना ज़्यादा एक गंद मचा हुआ था, तो बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का वक़ार बेहतर हुआ है। दूसरे नंबर पे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तालीम के हवाले से, सेहत कार्ड के हवाले से खान साहब ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हुए हैं। जो इमरान खान का फैसला है हम उस पर मुतमिन हैं। हुकूमत पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करूँगा कि इस क्रूशल वक्त के अंदर, जबकि पूरी दुनिया में एक महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, इसके बावजूद हमारे वज़ीर आज़म ने, इमरान खान साहब ने एक बहुत मुश्किल फ़ैसला किया है। मैं अप्रिशिएट करूँगा गवर्नमेंट को। ये आवाम की एक देरीना ख्वाहिश थी कि बिजली और उसके पेट्रोल और डीज़ल के कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो उन्होंने आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक इनमें कमी कर दी। इन ऐसे हालात में इस किस्म की रिलीफ देना जो है हमारी कौम के लिए, हम सब के लिए एक अच्छी नवीद है और हमें इसकी खुशी है। इमरान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आवाम को ये बहुत अच्छा रिलीफ दिया है इस मुश्किल हालात में कि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है, और इसमें उन्होंने अपनी आवाम का एहसास किया और उनको रिलीफ दिया। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे सिंध हुकूक मार्च के हवाले से। काफिला तीसरे रोज़ रतोडेरो, सजावल और कंबर शदाद कोट से गुजरता हुआ लाड़काना में है, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाब जलसा करके सिंध के अवाम के दिलों में अपनी जगह बना ली है। कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। PTI के रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अली जैदी की क़यादत में काफिला सिंध हुकूमत की बैड गवर्नेंस, करप्शन से निजात के लिए अवाम के लिए उम्मीद की किरण बनता जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर जलसों से खिताब में रहनुमाओं का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत से अपोजिशन खौफजदा है और सिंध के अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपना सुनहरा मुस्तकबिल देख रहे हैं। सिंध हुकूक मार्च अवामी हिमायत के साथ रवां दवां। सरकारी मार्च के मुकाबले में लोग PTI के काफिले का वालेहाना खैर मकदम कर रहे हैं। जगह जगह इस्तकबालिया कैंप्स और मार्च के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। नाज़रीन, एक तरफ तो सरकारी मार्च है तो दूसरी जानिब अवामी कारवां रवां दवां है। सिंध के अवाम ने अपने हुकूक के लिए निकले काफिले के हक में फैसला दे दिया है। तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च को खुशामदीद कहने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत में नारे गूंज रहे हैं। सेहत, तालीम, इंसाफ से महरूम और लाकानूनियत का निशान बने सिंध के लोगों में शिद्दत से तब्दीली की तड़प दिखाई दे रही है। घोटकी से कराची के लिए रवां दवां सिंध हुकूक मार्च की आमद पर सखर, शिकारपुर, कश्मोर, जैकबाबाद, कंबर शहदाद कोट और लाड़काना के अवाम में जबरदस्त जोश और जज्बा देखने में आया है। सिंध हुकूक मार्च के इस्तकबालिया जलसों से खिताब में शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुकर्ररीन ने सूबे में पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों की नाअहली का पर्दा चाक किया। उनका कहना था कि अंदरून सिंध के शहरी इलाके भी पसमानदा हैं, यहाँ लोगों का इलाज नहीं होता, बच्चों को तालीम की मुनासिब सहूलियात हासिल नहीं। इस महरूमी का जवाब सिंध में 15 साल से हुकूमत करने वालों ने देना है। PTI रहनुमाओं का कहना था कि पीपल्स पार्टी वाले इस्लामाबाद जाने से कबल जरा सिंध का आईना तो देख लें। 15 साल में आपने सिंध को कितना सजाया, कितने काम किए? सिंध अंधेरे में डूबा हुआ है। इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, जिसने सूबे को बेदर्दी से लूटा। पीपल्स पार्टी की 15 साल हुक्मरानी से लोग तंग आ चुके हैं। सिंध के अवाम अब मुतबादिल क़यादत की तलाश में है।
وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آئی ٹی کے شعبے کے لیے سہولت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. اس سے ملک میں ٹیکنالوجی سے لیس نوجوانوں کے لیے روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے. اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بڑے شہروں میں خصوصی ٹیکنالوجی زون قائم کیے جا رہے ہیں. این او سی رجیم کی جگہ کمپلائنس رجیم متعارف کرایا جا رہا ہے. وزیراعظم نے کہا کہ ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے نوجوانوں کو آئی ٹی کے شعبے میں استعمال کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے. اس سے قبل بورڈ آف گورنرز نے اسلام آباد میں مختلف سیکٹرز کو خصوصی ٹیکنالوجی زونز قرار دینے کی منظوری دی. وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ ملک میں ٹیکنالوجی سے متعلق نئے کاروبار کے فروغ کے لیے تمام ممکن اقدامات کریں. ان میں رجسٹرڈ ٹیک اسٹارٹ اپس اور فری لانسرز کے لیے ٹیکس کی چھوٹ، پاکستان ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپ فنڈ کا آغاز اور نئے کاروبار میں مقامی اور غیر ملکی فنڈنگ کو راغب کرنا شامل ہے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہونے والی تیز رفتار تبدیلیوں کے ساتھ فیصلہ سازی کا عمل ہم آہنگ ہونا چاہیے. وہ اسلام آباد میں سرحد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جلسہ تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. تفصیل بتائیں گے اسد جار خان. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ زمانہ جس تیزی سے بدل رہا ہے اس کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا ہے. فیصلہ سازی کا عمل تیز ہونا چاہیے اور مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق ہنرمند افرادی قوت تیار کی جائے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے گریجویٹ پیدا کرنے ہیں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہونے والی ترقی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. کیا پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے؟ آن لائن اینڈ ہائبرڈ ٹریننگ کو زیادہ عام کیا جائے. ایجوکیشن بھی سستی ہوگی کہ وی ہیو ٹو انکریز دا پروڈکشن آف پیپل لائک یو. اونلی ان ون اسمال فیلڈ آف آئی ٹی دنیا کو 2030 تک 8 کروڑ لوگ چاہیے. دنیا آپ کی مارکیٹ ہے تو لہٰذا ڈونٹ ڈیپینڈ آن امپلائمنٹ ان پاکستان. آپ یہاں بیٹھ کر یو کین گیٹ امپلائڈ ایوری ویئر. مشکل یہ ہے کہ علم اتنا ہے اور اگر یہ اسی انداز سے کئی سال کی ایجوکیشن میں برک اینڈ مارٹر کے ذریعے پہنچائیں گے تو پاکستان وہ مرحلے طے نہیں کر سکتا جو ہمیں تیزی سے طے کرنا ہے. کمیونیکیشن سکلز کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ آپ کا عمل آپ کے کردار کا عکاس ہونا چاہیے. تعمیری سوچ اپنائیں اور اپنی بات سچائی اور ایمانداری کے ساتھ واضح انداز میں لوگوں تک اس طرح پہنچائیں جس سے معاشرے کی بھلائی مقصود ہو. اعلیٰ تعلیم کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کے وزیر کامران خان بنگش نے بتایا کہ صوبے میں جاری ہنرمند پروگرام کا مقصد ایسے گریجویٹس پیدا کرنا ہے جو لوگوں کے لیے روزگار کا وسیلہ بنے. کتب بینی کی پالیسی لے کر آ رہے ہیں جبکہ نجی شعبے میں 4 میڈیکل یونیورسٹیز قائم کی جا رہی ہیں. سرحد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سلیم الرحمان نے جامعہ کی کارکردگی رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ اب تک 21,000 طلباء یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں. یونیورسٹی معذور طلباء کو 100% اسکالرشپ فراہم کر رہی ہے. یونیورسٹی کے 14ویں کانووکیشن میں فارغ التحصیل ہونے والے 900 طلباء کو ماسٹرز، ایم ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی اسناد دی گئیں. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ایم ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلباء کو اسناد دیں. اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ٹیکس کلچر کو عام کرنے اور اسے آسان بنانے کی ضرورت ہے. اسلام آباد میں وفاقی ٹیکس محتسب کے کردار اور کارکردگی سے متعلق سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے اہم دستاویزات کو محفوظ اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. صدر مملکت نے کہا کہ عوام ٹیکس حکام کی ناانصافی اور بد انتظامی کے خلاف انصاف کے لیے ٹیکس محتسب سے رجوع کریں. انہوں نے کہا کہ کرپشن، رشوت ستانی میں کمی اور بلاک چین ٹیکنالوجی سے فنڈز کی چوری کو بھی کم کیا جا سکتا ہے. ٹیکنالوجی کو جلدی اڈاپٹ کرنا بے انتہا ضروری. آج کل ہر کرائم کے اندر سی سی ٹی وی کی طرف آدمی بھاگتا ہے، پولیس بھاگتی ہے، تلاش کرتی ہے کہ سی سی ٹی وی سے ایویڈنس مل جائے گا. آپ روزانہ پڑھیے، ہر انسیڈنٹ کے اندر تلاش کیا جاتا ہے کہ قریب کا کیمرہ ہو جو ایویڈنس دے دے. ایک چیز ہے جس کو جلدی ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. آپ کو یہ معلوم ہے جب گاڑیوں کی رجسٹریشن ڈیجیٹائز ہوئی تو بہت ریزسٹنس ہوا، کیونکہ یہ تو کاغذ کے فائل ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں. کاغذ کے فائلوں کے ساتھ کبھی آگ لگ جاتی ہے. آپ ڈیجیٹلائزیشن اور ٹیکنالوجی کا جتنا استعمال کرتے جائیں اتنا اچھا ہے. سیمینار میں ایف پی آر، وفاقی ٹیکس محتسب دفتر، چیمبر آف کامرس کی صدور، دیگر اداروں کے افسران اور مختلف تجارتی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی. اس موقع پر اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو تعریفی اسناد دی گئیں.
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی اور باہمی افہام و تفہیم کی ضرورت ہے۔ آرچ بشپ آف کینٹربری جسٹن ویلبی سے ملاقات میں صدر مملکت نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں رواداری کے لیے باہمی احترام کا فروغ ناگزیر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان 40 لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے، تاہم افغان مہاجرین کی دیکھ بھال کرنا عالمی برادری کی بھی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ دنیا کو انسانیت اور امن کے لیے کام کرنے، لوگوں کے مصائب اور تکالیف دور کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ اس موقع پر آرچ بشپ نے مہاجرین کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک بین الاقوامی کنونشن کی ضرورت پر زور دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ قیام پاکستان سمیت ملکی ترقی اور دفاع میں مسیحی برادری کا کردار قابل تعریف ہے۔ آرچ بشپ آف کینٹربری جسٹن ویلبی سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ مسیحی برادری نے ملک میں صحت اور تعلیم کے شعبے میں قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ ISPR کے مطابق GHQ راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات میں بین المذاہب ہم آہنگی اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر جسٹن ویلبی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اقلیتوں کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنے کے حوالے سے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے تاخیری حربے جاری ہیں۔ سماعت کے دوران نیا وکیل پیش کر دیا، جس سے فرد جرم کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر ہو گئی۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانتوں میں 10 مارچ تک توسیع کر دی۔ رپورٹ کریں گے لاہور سے نوید حیات۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز سینٹرل عدالت کے جج اعجاز اوان کے سامنے پیش ہوئے۔ عدالت نے دونوں ملزمان کو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے الزام میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کیا تھا۔ تاہم ایڈوکیٹ اعظم نذیر تارڑ نے حمزہ شہباز کی جانب سے وکالت نامہ جمع کروا کے استدعا کی کہ آج ان کی پہلی حاضری ہے، لہذا کیس کی تیاری کے لیے مناسب وقت فراہم کیا جائے۔ اس موقع پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملزمان لمبے عرصے سے عبوری ضمانت پر ہیں، کیس پر جلد فیصلہ ہونا چاہیے۔ FIA نے مقدمے کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کے لیے درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ کیس کو جلد منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے۔ ہم نے جو آج ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی اور سپیڈی ٹرائل کی اپلیکیشن فائل کی ہے، وہ اسی انٹینشن سے، اسی مقصد سے کی ہے کہ جو ملزمان کی طرف سے پچھلے 2 سال سے کورٹ پروسیڈنگ کو ہیمپر کرنے کی اور اس جوڈیشل پروسیڈنگز کو ہالٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو دور کیا جا سکے اور اس ٹرائل کو پروسیڈ کیا جا سکے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر شریک مجرم کی دائرہ اختیار کی درخواست اور FIA کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی درخواست پر دلائل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ اگر شہباز شریف کا مقدمہ کمزور ہے تو وہ عدالت سے کیوں بھاگ رہے ہیں، روزانہ سماعت اور براہ راست کوریج کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ شریف اور زرداری خاندانوں کو معلوم ہے کہ عدالت سے راہ فرار میں ہی عافیت ہے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے شہباز شریف کی دھیلے کی نہیں بلکہ اربوں کی کرپشن پکڑی گئی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات نے کہا کہ شہباز شریف کیس میں مختلف ہیلے بہانوں سے 9 بار التوا لیا جا چکا ہے۔ شہباز شریف اور آصف زرداری کے کیس انصاف کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ جو انہوں نے لوٹ مار اقتدار کے اندر بطور وزارت اعلیٰ جو لوٹ مار مچائی 2008 سے 2017 کے درمیان، اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک شرمناک قسم کا جو نیٹ ورک ہے وہ تیار کیا۔ کس طریقے سے جو اپنے ملازمین ہیں رمضان شوگر مل کے، ان کے ناموں کو استعمال کرتے ہوئے ان کے ناموں کے اوپر اکاؤنٹس کھولے، ان اکاؤنٹس کے اندر کک بیکس کا، کمیشنز کا پیسہ جو ہے، جو چوری کا پیسہ تھا وہ ان 14 اکاؤنٹس کے اندر جمع کرواتے رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ٹنڈو محمد خان میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم عوام کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو اختیارات منتقل کیے۔ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی روکنے کے لیے بھارت اور 6 ہتھ کنڈوں اور سازشوں سے باز نہیں آیا، لیکن اس بار بھارت کو منہ کی کھانا پڑی ہے۔ اس کارستانی میں بھارتی خفیہ ایجنسی کے ملوث ہونے کے ثبوت ملے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को धमकी आमेज पैगामात भेजे गए ताकि वो भी न्यूजीलैंड की टीम की तरह दौरा न करे। 26 फरवरी 2022 को पाकिस्तान का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के एक रुकन के खानदान को इंस्टाग्राम पर धमकी आमेज पैगामात भेजे गए, जिसमें उन्हें पाकिस्तान जाने पर खतरनाक नताइज भुगतने की धमकी मिली। इस तरह की हसास मालूमात तक रसाई और तरसील सिर्फ खुफिया एजेंसीज के पास ही हो सकती है, जिससे साफ जाहिर है कि पहले की तरह इस बार भी इंडियन हुकूमत और खुफिया एजेंसी की इमा पर ये साजिश की गई। बज़ाहिर धमकी आमेज पैगामात भिजवाने के लिए इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन तफसीली तहकीकात के दौरान धमकी आमेज पैगामात के पीछे भारतीय गुजरात में मुकीम मरायदुल तिवारी के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए हैं। मरायदुल तिवारी भारतीय गुजरात में IMC लिमिटेड में बतौर एनवायरमेंटल हेल्थ और सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर काम करता है। उसका ईमेल एड्रेस marayadul.tiwari07@gmail.com है, जबकि मोबाइल फोन नंबर 009170601858885 है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया की एक पोस्ट से मुकम्मल बाखबर है। PCB, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और दोनों अतराफ की सरकारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस पोस्ट की नौयत और कंटेंट की तहकीकात की है। इस किस्म की सोशल मीडिया सरगर्मी के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिए गए हैं। इस हवाले से कोई खतरा नहीं। भारतीयों की जानिब से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में रुकावटें खड़ी करने का ये तरीकाकार पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को दौरे पाकिस्तान से रोकने के लिए धमकियां दी गईं। इसके बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के अहले खाना को भी इसी तरह धमकियां दी गई थी। फिर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी अपना शेड्यूल दौरा मुलतवी कर दिया था। इस मर्तबा फिर भारतीयों ने पुराना तरीके वारदात आजमाया, लेकिन इस बार बगल में छुरी रखने वाले बरवक्त बेनकाब हो गए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की फैमिली को पाकिस्तान में खेलने पर धमकियां में पैगामात भेजने वाले भारतीय बाशिंदे मुरीदुल तिवारी ने पाकिस्तानी मीडिया पर खबर चलने के बाद अपनी ईमेल, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर पर अपने तमाम अकाउंट्स खत्म कर दिए हैं। इन तमाम अकाउंट्स में से अभी किसी पर राब्ता मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, वाक़या मेराज खालिक़े कायनात का महबूब तरीन हस्ती को दावत देकर मुलाकात करने का एक ऐसा मोजज़ा है जिसकी तारीख़ इंसानी में मिसाल नहीं मिलती। मोहिब और महबूब की इस खास मुलाकात की रुदात सुना रहे हैं इमरान मनसब खान अपनी इस रिपोर्ट में। खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र से मुतल्लिक वाक़या मेराज के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के बेशुमार अजायबात ज़ाहिर किए, जिसने फ़िक्र इंसानी पर दूररस असरात मुरतब किए। खालिक़ कायनात ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर अपना मेहमान बनाने का ऐसा शर्फ अता किया जो ना किसी इंसान और ना ही किसी मुकर्रब तरीन फरिश्ते को कभी हासिल हुआ। तो वाक़या मेराज दरअसल इस बात का इजहार है कि अब अल्लाह ताला ने आखिरत तक इस ज़मीन के निज़ाम को, इस ज़िंदगी के निज़ाम के ख़ात्मे तक हदायत को रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास कर दिया है, और फिर ये एक वसी इम्कानात की दुनिया की तरफ भी इशारा है। सफ़र मेराज के पहले मरहले में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक का ज़मीनी सफ़र है। दूसरा मरहला मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक का है। तीसरा मरहला काबा कोसैन और इससे भी आगे तक का है। सूरतुल नजम में फ़कत इतना फरमाया कि वहाँ अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो राज और न्याज की बातें करना चाहीं वो कर ली। आपकी ज़ात में जो इम्कानात पोशीदा हैं वो या उसकी तरफ इशारा करते हुए बताया कि इंसान अगर चाहे तो उस कायनात की तस्हीर के बारे में बहुत दूर तक जा सकता है। शब मेराज रहमतों और नेमतों की वो रात है जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए 5 फर्ज नमाजों और रमजान मुबारक के रोज़ों का तोहफा लेकर आए। आज की शब मुल्क भर में मसाजिद को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया है। अहले ईमान मसाजिद और घरों में नफली इबादत करेंगे और अपनी बख्शिश की दुआएं मांगेंगे। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर नजर डालते हुए आपको बताएं कि मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में हकायक सामने लाने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन से कश्मीरी मीडिया को अपना हमनवा बनाने की कोशिशें कर रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक एक भारतीय ऑनलाइन अखबार मिड-डे ने एक रिपोर्ट में कहा है कि कश्मीरी सहाफ़ी अपनी जान के खौफ से खुसूसी रिपोर्टें अपने नाम से नहीं चलाते, जिससे साबित होता है कि वो एक ऐसी सरजमीन पर रहते हैं जहां कानून बेबस है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 अगस्त 2019 से अब तक 35 सहाफ़ियों के घरों पर नाम नहाद छापों की आड़ में हमले करके इनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं।
انجمن اوقاف نے سری نگر میں ایک بیان میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ دنیا بھر میں تمام مذاہب کے ماننے والے اپنی عبادتگاہوں میں حاضری دے رہے ہیں، جبکہ کشمیر میں سب سے بڑی عبادتگاہ جامع مسجد سری نگر میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے تک کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے کنوینر محمد فاروق رحمانی نے ایک بیان میں حریت نائب چیئرمین غلام احمد گلزار کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ بھارت کی طرف سے انتقامی گرفتاریوں سے مقبوضہ کشمیر میں صورتحال مزید خراب ہوگی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے سری نگر میں ایک جلسے سے خطاب میں کہا کہ کشمیری عوام نئی دلی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہیں۔ انقرہ میں اکنامک اینڈ سوشل ریسرچ سینٹر کے صدر ریگائے کوتن نے ڈاکٹر غلام نبی فائق کی قیادت میں کشمیری وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کا تنازع صرف پاکستان اور بھارت کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان سے متعلق سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا کہ رواں مالی سال کے سرکاری ترقیاتی بجٹ سے کشمیر میں 38 کروڑ روپے سے زیادہ کے 8 منصوبوں جبکہ گلگت بلتستان میں 1 کھرب روپے سے زیادہ مالیت کے 17 منصوبوں پر کام جاری ہے۔ کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے پروفیسر ساجد میر نے کہا کہ پاکستان کی ترقی میں ان منصوبوں کا اہم کردار ہے اور انہیں بروقت مکمل کیا جانا چاہیے۔ کمیٹی نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کو نوسٹری لیورسوا بائی پاس منصوبے کو مانیٹر کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اور ناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں افغان حکومت اور عوام کے ساتھ انسانی بنیادوں پر تعاون کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان سے 3600 میٹرک ٹن گندم کو پاک افغان سرحد تورخم پر پاکستانی سفیر نے افغان حکام کے حوالے کیا۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے امجد علی خان۔ پاکستانی حکومت کی جانب سے افغان حکومت اور عوام کے ساتھ انسانی بنیادوں پر تعاون کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے افغانستان میں تعینات پاکستانی سفیر منصور احمد خان نے 3600 میٹرک ٹن امدادی گندم افغان امارت اسلامیہ کے ڈپٹی وزیر زراعت مولانا فضل باری فضلی کے حوالے کی۔ اس موقع پر افغان وزیر نے کہا کہ حکومت پاکستان نے ہر مشکل گھڑی میں افغان بھائیوں کی مدد کی جس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کابل میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ کئی دہائیوں پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں۔ تجارت کو تیزتر اور آسان بنانے کے لیے بھی حکومت پاکستان نے اپنی طرف اقدامات اٹھانے شروع کیے ہیں۔ افغان مریضوں کی آمد اور طلباء کی سہولیات کے لیے بھی جلد مستقل بنیادوں پر میکینزم ترتیب دیا جائے گا۔ افغانستان کے اندر جو پاکستان ہیلتھ سیکٹر میں تعاون کر رہا ہے، جو وہاں پہ پاکستان نے 3 بڑے میجر ہاسپٹلز بنائے ہوئے ہیں۔ ایک جناح ہاسپٹل کابل میں ہے، لوگر ہاسپٹل لوگر کے پروونس میں ہے اور نشتر کڈنی سینٹر جلال آباد ننگرہار میں ہیں۔ ان کو بھی پاکستان کی حکومت اب مزید اپ گریڈ کرنے کے پلان کو امپلیمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ افغانستان کے اندر جو موجودہ چیلنجز میں انسانی سہولیات، علاج کی سہولیات، اس میں اضافہ ہو۔ پاکستانی حکام نے کہا کہ اس وقت افغان بھائیوں کو خوراک اور امداد کی جتنی ضرورت ہے اس کو ہم پہلی ترجیح کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی امداد کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ امجد علی خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ پاکستانی خواتین ترقی یافتہ ملکوں کی خواتین سے کسی طرح کم نہیں ہیں، ملک کی ترقی میں ان کا اہم کردار ہے۔ نامور پاکستانی خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی کی اہلیہ بیگم سمینہ الوی نے کہا کہ ہماری خواتین نے سیاست سمیت فوج اور دوسرے شعبوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خواتین کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن میں اپنے خطاب میں انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں اور ہر ممکن سہولتوں کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ Despite robust global treaties, mechanisms and advocacy, powerful states have for decades continued to suppress inalienable rights and trample upon fundamental freedoms. Women, children and civilians in Kashmir and Palestine continue to be victims of the most brutal occupations of our times. State-sponsored Islamophobia, with women and girls being the most worst victims, and extremist ideologies are also on the rise. Pakistan is committed to upholding its human rights obligations. We are pursuing a zero-tolerance policy towards any form of discrimination, violence and abuse.